الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله لا يمكن الثناء كما كان حقه لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تویں خود سے مختصر صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے کے اندر ربیع الاول کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی کہ ربیع الاول کا جو مہینہ آیا ہوا ہے یا آنے والا ہے، یہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، ہمیں ربیع الاول میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آج میں تو اس موضوع کے تعلق سے بہت ہی اہم باتیں لے کر حاضر ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ جو موضوع میرے ذہن میں تھے، مسجد کے اندر جب میں داخل ہوا وہ تمام موضوع میرے ذہن سے آٹومیٹک ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ میں آپ کی اس مسجد میں، مسجد ابوبکر میں 12:40 پر مسجد کے اندر داخل ہو چکا ہوں، لیکن پھر میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ مسجد ویران، مسجد خالی ہے۔ حالانکہ پچھلے جمعے کے اندر اور اس سے جو پہلے والے جمعے کے اندر مسلسل 3 جمعے کے اندر میں یہ باتیں عرض کرتے ہوئے چلا آ رہا ہوں کہ جو شخص مسجد کو آباد کرتا ہے، جو شخص اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کو آباد کر دیتے ہیں، اس کے گھر کو آباد کر دیتے ہیں، اس کے معاشرے کو آباد کر دیتے ہیں۔ لیکن آج جو حال ہوا یا دیگر اس سے پہلے جو حالات ہوتے رہے، ایسے ہی غالباً چلتا رہا کہ ہماری مسجدیں ویران پڑی رہتی ہیں۔ جیسے آج میں دیکھ رہا تھا کہ 40 منٹ پر میں جب مسجد کے اندر داخل ہوا تو مسجد کے اندر صرف ایک شخص جھاڑو لگا رہا تھا۔ تو اس شخص سے میرے والد محترم صاحب نے پوچھا، بیٹا اذان ہوئی یا نہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں اذان ہو چکی۔ تو اس وقت میں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا کہ بار الہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آج عید الجمعہ، یعنی یوم الجمعہ جو دنوں کا سردار ہوتا ہے، وہ دنوں کا سردار جمعہ ہے، یعنی جمعہ کا دن اور دنوں کا سردار ہوا کرتا ہے۔ جب ایسے دن مسجد اگر ویران رہی، مسجد خالی رہی، تو ہمارا اور حال کیا ہوگا؟ ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی مہمان آئے اور ہم اپنے گھر کو خالی کر دیں تو وہ آنے والا مہمان کیا سوچے گا کہ بھائی یہ کیسے اس گھر والے ہیں کہ ہم ان کے گھر مہمان بن کر آئے لیکن ان کے گھر پر کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے یہ مسجد اللہ رب العزت کا یہ گھر ایک مہمان کی طرح ہے۔ یہاں پر آ کر یہاں پر جو شخص آئے اس کا یہ بنتا ہے کہ مسجد میں سب سے پہلے آنے کی کوشش کرے، لیکن آج حال یہ ہوا کہ 40 منٹ ہو گئے، 45 ہو گئے، 50 ہوئے، اس کے بعد مسجد میں آنے کا سلسلہ شروع ہونے لگا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، اپیل ہے، بلکہ ایک چھوٹا طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور ایک آپ کے بیٹا یا جو بھی مطلب اپنی عمر کے لحاظ سے میں آپ سب کا جو لگتا ہوں، اس حیثیت سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ حکم دیتا ہوں کہ مسجد میں پہلے آنے کی کوشش کریں،
کیونکہ اگر مسجد اسی طرح آباد نہیں ہوں گی، مسجد اسی طرح ویران رہے گی، کل کو اللہ رب العزت ہم سے سوال کر لیں گے کہ اے فلاں گاؤں والے، میں نے تمہارے گاؤں کے اندر، ہم نے تمہارے گاؤں کے اندر ایک مسجد آباد بنوائی تھی، لوگوں نے مسجد بنوا دی تھی، کیا تم نے اس مسجد کے حقوق ادا کیے یا نہیں؟ تو مسجد کے حقوق ادا کیے یا نہیں؟ تو آپ کیا جواب دو گے؟ مسجد کے حقوق صرف یہ نہیں ہے کہ مسجد میں لائٹ لگوا دیا جائے، مسجد میں بجلی لگا دیا جائے، مسجد میں بلب لگوا دیا جائے، یہ حقوق نہیں ہے، بلکہ مسجد میں سب سے بڑے حقوق یہ ہوتے ہیں کہ مسجد میں 5 وقت کی اذان دیا جائے، اور 5 وقت کی اذان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ اس میں 5 وقتہ جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ نماز ادا کیا جائے۔ یہ مسجد کے حقوق ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بات ملتی ہے کتابوں میں کہ اگر مسجد کے اندر کوئی شخص، مسجد میں اندھیرا ہے، مسجد میں اجالے کا انتظام نہیں ہے، اگر کوئی شخص اس مسجد میں اجالے کا انتظام کر دیتا ہے، روشنی کا انتظام کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو اجالا کر دیتے ہیں، اس کی زندگی میں روشنی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آپ سے میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ مسجد میں سب سے پہلے آنے کی کوشش کریں، کیونکہ مسجد اللہ رب العزت کا گھر ہے۔ مسجد دنیا میں سب سے بہترین اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مسجد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اگر وہ مسجد کی طرف جاتا ہے تو سمجھو اسلام کا جھنڈا لے کر جاتا ہے، اور اگر وہ بازار کی طرف جاتا ہے تو سمجھو وہ کفر کا جھنڈا لے کر جاتا ہے یا شیطان کا جھنڈا لے کر جاتا ہے۔ اس طریقے سے کتابوں میں باتیں ملتی ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، میں نے ربیع الاول کے متعلق سے پچھلے جمعے کے اندر بھی کچھ باتیں عرض کی تھی، آج بھی انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا کہ ربیع الاول کا جو مہینہ آیا ہوا ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ یہ ربیع الاول کا مہینہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے اندر کتنی محبت ہے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے۔ ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک صحابہ کرام کی جماعت تھی جو نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اتنی غرق ہو گئے تھے کہ اگر ان کو ایک حکم دیا جاتا تھا کہ یہ اے میرے صحابی تم یہ کام کر لو، تو وہ کام کرنے کے لیے بےتاب ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام اس طرح محبت کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرنے کے لیے لوٹا اٹھایا کرتے تھے، جب وضو کا پانی نیچے گرا کرتا تھا تو تمام صحابہ کرام اس پانی کو اپنی ہتھیلیوں پر لے لیا کرتے تھے، اور لینے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ مل لیا کرتے تھے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت صحابہ کرام نے دیا ہے۔ تو کیا اور ہم آپ اس طریقے سے ثبوت دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں دے سکتے۔ صرف اس طرح دے سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، جو فرمودات ہیں، ہم ان پر عمل کریں، اور عمل کر کے یہ بتائیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تبارک علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور عشق کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ ابھی بہت سے ساتھی لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، میری یہ بھی آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگلا جو جمعہ آئے گا ان میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگلا جو جمعہ آئے گا، جو بہت سے ساتھی ابھی سنن پڑھ رہے ہیں، تو ان سے میری گزارش ہے کہ سنن نہ پڑھیں، بلکہ کب پڑھیں؟ جب بیان ختم ہو جائے گا اس کے بعد ان کو انشاءاللہ موقع دیا جائے گا 5 منٹ کا، 1:10 پر یہ بیان ختم کر دیا جائے گا، اس کے بعد 5 منٹ کا وقت دیا جائے گا، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو باتیں کہی جائے یا جو باتیں کہیں سنی جائے، ہو سکتا ہے کوئی بات ایسی میری زبان سے نکل جائے جو آپ کے دلوں میں اتر جائے، اور آپ اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہو جائے، میرا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو اگر بیان شروع ہو تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ سنت پڑھنے کی کوشش نہ کریں، سنت پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ سنت پڑھنے کا موقع دیا جائے گا 5 وقت کا، 5 منٹ کا، تو آپ اس میں سنت پڑھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ عمل کرنے کی آپ کوشش کریں گے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی رسول تھے، ان کے سر کے بال گھنگریالے تھے، یعنی ان کے بال بہت ٹیڑھے تھے۔ اگر وہ بال کو کنگھی کیا کرتے تھے تو وہ کنگھی
کرتے تھے لیکن جو یہاں بانگ ہوتی ہے جو مانگ نکالتے ہیں وہ نکلتی نہیں تھی، وہ مل جل جایا کرتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کنگھا کیا کرتے تھے تو یہ بیچ والی لائن سے بیچ سے مطلب مانگ نکالا کرتے تھے۔ تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کنگھی کرتے ہیں تو سر کے بیچ حصے سے مانگ نکالتے ہیں، تو میں بھی اسی طریقے سے نکالنے کی کوشش کروں گا۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو آتے ہیں اور گھر کو آتے ہیں پھر اس کے بعد کنگھی اٹھاتے ہیں، کنگھی اٹھانے کے بعد اپنے سر کے بال کو کنگھا کرتے ہیں، پھر اسی طریقے سے سر کے بیچ حصے سے مانگ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مانگ نہیں نکلتی ہے۔ تو اب وہ صحابی رسول کیا کرتے ہیں کہ ایک سریا لیتے ہیں، ایک لوہے کی کوئی چیز لیتے ہیں اور لینے کے بعد اس چیز کو اس لوہے کو گرم کر دیتے ہیں آگ پر۔ گرم کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اس گرم لوہے کو اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد سر کے بیچ حصے میں اس لوہے کو رکھ دیتے ہیں، اور رکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بیچ کا جو سر کا جو بیچ حصہ ہوتا ہے وہاں سے مانگ نکل جاتی ہے اور وہاں پر سارے جتنے بال ہوتے ہیں سب جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو تمام صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اے شخص آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تمہارے سر میں تو زخم ہو گیا، تمہارے سر میں تو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ تو وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ رے بھائی آپ نہیں دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سر کے بال کو کنگھا کرتے ہیں تو بیچ سر سے مانگ نکالتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنت پر میں بھی عمل کروں، نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو میں بھی اپناؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملتی ہے تو فرماتے ہیں کہ اے صحابی تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چاہا کہ میں بھی آپ کے طریقے پر اپنے سر کے بال کو بنا لوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے اس طریقے سے صحابہ کرام نے محبت کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کس طرح محبت کر رہے ہیں ہم اور آپ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، کسی چیز کے بارے میں نہیں کہا قرۃ عینی فی الزکاۃ یا قرۃ عینی فی الحج، اس کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ اگر کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چیز ہے، میری آنکھوں کو ٹھنڈک کب ملے گی، میرے دل کو سکون کب ملے گا، مجھے چین کب آئے گا، مجھے اطمینان کب آئے گا، اس وقت آئے گا جب تم نماز ادا کرو گے، جب تم نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو گے۔ آج اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ایک وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو دوسرا وقت غائب ہو جاتا ہے، تیسرے وقت میں پڑھتے ہیں تو چوتھا وقت غائب ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے 24 گھنٹے کا معمول بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آج ہم اور سب عزم کریں کہ ہم 5 وقتہ نماز کے ساتھ اپنی زندگی کو بنائیں گے، اپنی زندگی کو سنواریں گے، جیسے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے جس طریقے سے اپنی زندگی کو بنا کر نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا، اور پھر جا کے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سرٹیفکیٹ سے نوازا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہوں تم بھی ان سے راضی ہو جاؤ۔ پھر جا کر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا محبوب ہم سے راضی ہو جائے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہم اور آپ اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، نبی کے جو فرمان ہیں، ہم ان پر کھرے اترنے کی کوشش کریں، ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نمازیں ہوتی ہیں، اذان ہوتی ہیں، پھر بھی ہمارے کان اتنے انسنے ہو چکے ہیں کہ مؤذن اذان دیتا رہتا ہے، اسی طریقے سے خطیب جو جمعہ کے اندر بیانات کرتا رہتا ہے، واقعات بتاتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے کان اتنے انسنے ہو گئے کہ کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ اتنے اچھے واقعات خطیب لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن نبی کریم لیکن ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ پچھلے جمعے کے اندر میں نے کیا بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے حسن سلوک کی وجہ سے ایک بوڑھی عورت ایمان کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارا بھی حسن سلوک اچھا ہو، اگر ہمارا بھی معاملہ اچھا ہو، اگر ہمارا بھی طرز عمل اچھا ہو، تو ہماری وجہ سے دوسرے لوگ بھی اسلام کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا
ہمارا عمل کیسا ہے، ہمارا عمل کیسا ہے، ہم اور آپ اس کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں۔ ہمارا عمل تو ایسا ہے کہ ہم جس کو پہچانتے ہیں اس کو کہتے ہیں السلام علیکم، اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو کہتے ہی نہیں السلام علیکم۔ یہ کوئی عمل ہے میرے بھائیو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افشوا السلام بینکم تحابوا۔ اگر آپس میں تم کو محبت پیدا کرنا ہو، اگر آپس میں میل جول پیدا کرنا ہو، اپنا ہو یا غیر ہو، رشتہ دار ہو یا کوئی بھی ہو، جس کو آپ پہچانو یا نہ پہچانو، سب کو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تب جا کر آپس میں محبت پیدا ہوگا، تب جا کر آپس میں اتفاق پیدا ہوگا۔ لیکن ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم جس کو جانتے ہیں اس کو سلامی پیش کرتے ہیں، جس کو نہیں جانتے اس کو سلامی نہیں پیش کرتے۔ میرے بھائیو، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے سامنے ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میری اور بیوی کے درمیان بہت زیادہ جھگڑا ہوتا رہتا ہے، کوئی عمل بتا دیجئے، کوئی تعویذ بنا کر دے دیجئے، اور وہ تعویذ میں ان کو پہنا دوں یا کچھ کر کے کھلا دیا جائے جس کی وجہ سے آپس میں ہم دونوں میں محبت پیدا ہو جائے۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں دیکھیے میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ میں آپ کو دے دوں اور پھر آپ اس کو عمل کریں تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو جائے۔ ایک عمل ہے جس کے ذریعے سے محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو عرض کرتے ہیں وہ شخص کہ حضرت وہ عمل کیا ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ عمل یہ ہے تم اگر پہلے گھر میں داخل ہو تو جا کر فوراً بیوی سے سلام کرو، اور اگر بیوی تمہیں پہلے دیکھے تو بیوی سلام کرے۔ اس عمل کو مسلسل 40 دن کرو، اس کے بعد میرے پاس آؤ۔ اگر معاملہ نہ ٹھیک ہوا پھر اس کے بعد میں آپس میں جو دونوں کا ملاپ ہے اس کو میں ختم کر دوں گا، یعنی کہ طلاق ختم کروا دوں گا۔ تو یہ دونوں میاں بیوی گھر کو جاتے ہیں، اس کے بعد یہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہوتا ہے کہ ابھی چند ہی دن گزرتے ہیں، 20 یا 25 دن گزرتے ہیں، تو وہ شوہر جب کہیں سے آتے ہیں گھر کو داخل ہوتے ہیں فوراً کہتے ہیں السلام علیکم، بیوی کہتی ہے وعلیکم السلام۔ اسی طریقے سے جب شوہر باہر جاتا ہے تو بیوی کہتی ہے السلام علیکم۔ یہ مسلسل معمول چلتا رہتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، ایک دن کی آپس میں اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے، پھر یہ دونوں حضرت کے پاس جاتے ہی نہیں اور کہتے ہی نہیں کہ ہمیں آپس میں جو میل جلال ہے اس کو ختم کر دیجئے۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ جاؤ بھائی فلاں گھر کو، اس طریقے سے معاملہ آیا تھا، جاؤ کیا ہوا معلوم کرو۔ تو کوئی شخص جاتا ہے اور معلوم کرتا ہے کہ حضرت اس طرح معلوم کر رہے ہیں آپ دونوں کا کیا معاملہ ہے۔ تو وہ دونوں میاں بیوی حضرت کے پاس کچھ تحفہ لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت آپ کا بتایا ہوا عمل بہت ہی فائدہ مند گزرا، بہت ہی اچھا ہے کہ ہم دونوں میں محبت پیدا ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے میرے بھائیو افشوا السلام بینکم تحابوا، اگر آپس میں سلام کا رواج دو گے، اگر آپس میں سلامی پیش کرو گے تو آپس میں آٹومیٹک آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، آپس میں اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ آج ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے سے جلتے ہیں، ہم سے ہمارا بھائی جلتا ہے، ہم تیسرے سے جلتے ہیں، یہی ہمارا معاملہ رہتا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے آپس میں سلام کا بھی رواج دیا جائے۔ اور یہ جو ربیع الاول کا جو مہینہ ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیا جائے۔ وہ محبت کا ثبوت کس طرح ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت ہیں ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، اور اس طرح بھی ہوگا کہ ہم 5 وقت نماز کے لیے مسجد میں آنے کی کوشش کریں اور مسجد میں پہلے آنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو جیسے کہ آج ہوا، آج میں نے دیکھا کہ 40 منٹ ہو گئے، 50 ہو گئے، پھر بھی مسجد ویران تھی، پھر بھی مسجد خالی تھی۔ میرے بھائیو اگر ہمارا ایسا ہی معاملہ رہے تو ہمارا دین بھی بگڑ جائے گا، دنیا بھی بگڑ جائے گی، ہم ادھر کے نہ ہوں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔ میرے بھائیو آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو جو بھی باتیں میں نے کہی اگر آپ کے دل کو برا لگا ہو تو میں آپ سے بھی معافی کا طالب ہوں، اور کوئی ایسی باتیں جو میری زبان سے نکلی جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہو تو میں بارگاہ رب العزت سے بھی معافی کا طالب ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن